نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمارے ایمان میں اللہ برکت اور ترقی بھی عطا فرمائے. گناہوں کی نحوست اور اس کے نقصانات پر بات چل رہی تھی کہ گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کے ایمان سے محروم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس پر بات چل رہی تھی کہ ایک تو وہ گناہ، وہ حرام کام جو تنہائی کے اندر کیا جائے، تنہائی میں خلوت میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اور دوسرے کسی انسان کا کوئی حق اس سے وابستہ ہو، مال کا حق وابستہ ہو، کسی سے قرض لیا ہو، کسی کی زمین دبا لی ہو، یا کسی کا کچھ لے کر امانت کو ضائع کر دیا ہو، اور پھر انسان اس کو ٹالتا رہے کہ چلو کسی وقت دے دیں گے، معاف کرا لیں گے، اور یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے لیکن اس بوجھ کو دنیا میں ہلکا کر کے نہ جا سکے. تو قیامت کے دن اس کے لیے یہ بوجھ بہت ہی پشیمانی کا اور ندامت کا ذریعہ ہوگا، خسارے کا ذریعہ ہوگا کہ اس کے بدلے وہاں پر نیکیاں دی جائیں گی. اس لیے اگر دنیا کے اندر کسی کا کوئی دین ہے تو اسے دنیا میں ادا کر دینا چاہیے، اس بوجھ کو آخرت پر ملتوی نہیں کرنا چاہیے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بیعت ہونے کے لیے آیا. جب حضرت نے بیعت کر لیا، کہنے لگا کہ ایک بات تو آپ نے پوچھی نہیں. پوچھا کہ کیا بات؟ کہا کہ پہلے میں چوری کرتا تھا، چور تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جن کے یہاں تو نے چوری کی ہے اس کی ایک فہرست تیار کر، اور فہرست تیار کرنے کے بعد ان لوگوں کے پاس جا اور جا کر ان سے معافی مانگ، اور اگر معافی مل جائے تو لکھوا لے، اس میں کیفیت کا کھانا بھی ہو. اب یہی بات کہ طالب سچا تھا. کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی رسوائی کم درجے کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی بڑے درجے کی رسوائی ہے. اس نے فہرست بنائی، اور جب انسان کے دل میں سچائی ہوتی ہے، حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے ذمے قرض ہے اور اس کے دل میں سچی نیت اور ارادہ ہے کہ میں نے اس قرض کو ادا کرنا ہے، سچائی دل کی نیت، تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کرا دیتے ہیں. اور اگر اس کے دل کے اندر نیت اور ارادہ نہیں ہے کہ کسی کا لینے کے بعد میں نے واپس کرنا ہے، یہ نیت نہیں، ارادہ نہیں، جیسے آج دنیا کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوری کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو وہ شخص طالب صادق تھا، سچا طالب تھا. اور جب سچائی انسان کے اندر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ والوں کی دعائیں. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ جس کا بھی جو حق ہے اس کے پاس جا کر معافی مانگو، اور اس سے جا کر یہ بات کہو کہ بھائی فلاں وقت میں نے تمہارے یہاں چوری کی تھی، اب میرے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یا تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو،
یا مجھے مہلت دے دو کہ میرے پاس اگر ہوگا تو میں تمہارا حق ادا کر دوں گا۔ اب وہ ایک ایک آدمی کے پاس بستی بستی جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اور اس کیفیت کے خانے میں اور جہاں جاتا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ جہاں جاتا ہے اللہ دل کے اندر نرمی ڈال دیتا ہے، معافی ڈال دیتا ہے، جس کے پاس جاتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اور آگے کیفیت کے خانے میں دستخط بھی کر دیتا ہے۔ ایک ہندو کی چوری کی تھی، ہندو کے پاس جب گیا اور اس سے معافی مانگی تو ہندو نے اس میں لکھا کہ حسبۃ للہ میں معاف کرتا ہوں، اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اور پھر وہ ساری لسٹ لے کر واپس آیا مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو حضرت نے پھر ایک بات فرمایا کہ بھائی میری تسلی کس طرح سے ہو کہ تو واقعی معافی مانگ کر آیا ہے یا خود ہی دستخط کر کے لے آیا؟ میری تسلی کیسے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں تو معافی مانگ کر آیا ہوں، اب آپ جس طرح سے چاہے تسلی فرما لیں، لیکن میں معافی مانگ کر آیا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا، پوسٹ کارڈ لے کر آؤ، جتنے نام اس فہرست کے اندر تھے اس کی دگنی تعداد میں پوسٹ کارڈ لے آؤ کہ ایک خط جائے گا اور دوسرے خط پہ جواب آئے گا، جوابی خط۔ وہ طالب صادق تھا، ڈاکخانے گیا، وہاں سے پوسٹ کارڈ خرید کے لے آیا۔ بس پھر حضرت نے فرمایا کہ میری تسلی ہو گئی، یہ پوسٹ کارڈ مجھے دے دو، میرے کام آئیں گے، اور اس پوسٹ کارڈ کی جو رقم تھی حضرت نے اس کے حوالے کر دی۔ تو جس کے دل کے اندر یہ فکر ہو کہ میں نے دنیا کا حق دنیا میں ادا کرنا ہے، پھر وہ اس قسم کی چیزوں سے نہیں گھبراتا کہ کیا ہوگا اور لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور یاد آیا، کراچی میں ایک ایس پی تھے، اور ایس پی بھی کیماڑی کے تھے، مجید الظفر صاحب، اور ظاہر ہے کہ کیماڑی بندرگاہ ہے، اور وہاں پر تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ رشوتیں دے کے لوگ اپنی ڈیوٹی لگواتے ہیں، کیونکہ وہاں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، ناجائز حرام آمدنی، لوگوں کو حرام منہ لگا ہوا ہے۔ تو ان کے دل کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ بھئی کسی اللہ والے سے بیعت ہونا چاہیے۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا سامن علی صاحب، ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے تو پولیس کی نوکری کی ہے، اور پولیس کی نوکری میں رشوت بھی لی جاتی ہے اور ظلم بھی ہوتا ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں، ناجائز ظلم بھی اور رشوت بھی۔ تو جس جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگو، اور جس جس سے رشوت لی ہے اس کی رشوت کو ادا کرو۔ وہی بات کہ جو آخرت کی پکڑ سے بچنا چاہے، پھر دنیا کے اندر وہ کمر کس لیتا ہے کہ یہ حق دنیا میں ادا کرنا ہے، اس بوجھ کو سر سے اتارنا ہے۔ اب یہ کیفیت ہے کہ گھر میں نمک پانی میں گھول کر روٹی سے کھا لیتے ہیں، اور جتنی تنخواہ آتی ہے گھر کے ضروری اخراجات نکال کر جس جس سے جو کچھ لیا تھا اس کو ادا کر رہے ہیں، سب کو ادا کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ کئی گرمیوں کا موسم ایسا گزر گیا کہ جس میں ہمارے بچوں نے گھر میں آم کی شکل نہیں دیکھی، ورنہ آم ایسا پھل ہے کہ غریب ہو امیر ہو سب کے گھر میں آتا ہے، جب سیزن آتا ہے تو غریب امیر سب کے گھر میں آم ہوتا ہے۔ لیکن کئی سیزن ایسے گزر گئے کہ گھر میں بچوں نے آم کی شکل نہیں دیکھی، لیکن کیا تھا کہ اس حق کو ادا کرنا ہے، دنیا میں اس بوجھ کو ہلکا کرنا ہے، اور جب اس بوجھ کو ہلکا کیا اس کے بعد حضرت سے بیعت ہوئی۔ لاہور میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء امت میں سے ہوئے، ان کے پاس بھی ایک ایس پی صاحب بیعت ہونے کے لیے آئے، ان سے بھی حضرت نے یہی فرمایا، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ معاملات کی صفائی ہے، اور معاملات دین کا بڑا اہم شعبہ ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بس الا اللہ کی ضربیں لگا لو بس یہی کافی ہے، بس تسبیح ہاتھ میں لے لو یہی کافی ہے۔ نہیں بھائی، معاملات ہے، معاشرت ہے، اس کے اخلاق ہیں، یہ دین کے شعبے ہیں، اور جب تک ان شعبوں کی تکمیل نہیں ہوگی تو کامل دینداری کیسے آئے گی؟
تو اس لیے اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم یہ تھی کہ سب سے زیادہ معاشرت اور معاملات پر توجہ، اخلاقیات پر توجہ، کہ یہ حق جو ہے کسی کا کسی کے ذمے نہیں رہنا چاہیے۔ تو جب وہ ایس پی صاحب بیعت ہونے کے لیے آئے تو حضرت نے یہی فرمایا کہ بھائی اگر اس نوکری کے دوران اگر رشوت لی ہے جس سے لی اس کی ادا کرو، اور اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگو۔ بس طالب صادق تھے، لگ گئے، جس سے کوئی ناجائز پیسہ لیا تھا اس کا ایک ایک پیسہ ادا کیا، جہاں تک انسان کی یادداشت کام کرے، اور اگر کسی پر کوئی ظلم کیا تھا تو اس سے معافی بھی مانگی۔ یہاں تک کہ انہیں یاد تھا کہ ایک تانگے والا تھا، اس تانگے والے کو میں نے چابک سے مارا تھا۔ اب اس تانگے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تانگے والا نہیں مل رہا، ایک بندہ رہ گیا۔ ایک دن اچانک دیکھا کہ وہ تانگے والا اپنا تانگا لیے ہوئے چلا رہا ہے سواریاں لے کر، بس سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، اسے روکا۔ وہ تو ڈر گیا کہ ایس پی صاحب اور سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو کے روک رہے ہیں، اترا تو پیروں میں گرنے لگا، فرمایا کہ نہیں۔ اس کے ہاتھ میں چابک تھی، کہا کہ میں نے تمہیں ایک مرتبہ اس چابک سے مارا تھا، بس آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اس چابک سے بدلہ لے لوں۔ اس نے کہا حضور میری کیا مجال کہ میں آپ سے چابک سے بدلہ لوں؟ فرمایا کہ نہیں، تم بدلہ لے لو، کیونکہ آخرت کا بوجھ اپنے اوپر نہیں رکھنا چاہتا، اس ظلم کا بدلہ یہاں دینا چاہتا ہوں، وہاں دینا نہیں چاہتا، وہاں کی سزا بڑی سزا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ہاتھ جوڑنے لگا، معافی مانگنے لگا۔ جب وہ اس بدلہ لینے پر آمادہ نہ ہوا تو پھر کہا کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کیا، اور پھر اس کے بعد وہ شخص حضرت کے پاس آیا، پھر حضرت نے بیعت کیا۔ تو یہ چیز ہے پہلے معاملات کی صفائی کا ہونا۔ آج یہ معاملات کی صفائی لوگوں میں نہیں، اور یہ ہمیں کہاں سے یہ چیز ہمیں پتہ چلی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں مردوں کے مجمع بھی خطاب فرمایا، خواتین کے مجمع میں پردے سے خطاب فرمایا کہ بھائی آج میں دنیا کے اندر موجود ہوں، اگر کسی کا کوئی جانی مالی حق ہے میرے ذمے، آج مجھ سے وہ لے لے، کیونکہ دنیا میں اس حق کو ادا کرنا آسان ہے بنسبت آخرت کی، آج یہاں سے لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے ذمے 5 درہم ہیں یا 5 دینار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ بتا دو کہ کب لیے تھے؟ اس نے نشانی بتائی کہ فلاں وقت کوئی سائل آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کے پاس دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں تھا، میں نے اس وقت اس کو پیسے دیے تھے۔ آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا غالباً حضرت اسامہ سے اس کو ادا کر دو، ادا کر دی۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے مجھے مارا تھا، کمر پہ مارا تھا، آپ نے فرمایا کہ بھائی میری کمر حاضر ہے، تو بدلہ لے لے۔ کہا کہ نہیں، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا تو میری کمر برہنہ تھی، اس پہ کپڑا نہیں تھا، آپ نے اپنی کمر سے چادر مبارک ہٹا لی، کمر کھول دی کہ بدلہ لے لے، تاکہ دنیا کا معاملہ دنیا میں صاف ہو جائے، یہ بوجھ آخرت پہ نہ جائے۔ وہ صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا، وہ مہر نبوت تھی، بس آگے بڑھ کر اسے بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا، میں تو یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ تو کس نے اہتمام کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کر کے امت کو اس بات کی سبق اور تعلیم دی کہ دیکھو اگر کسی کا دنیا کے اندر کوئی حق ہے تو وہ حق جب نبی بھی اس حق کو ادا کرنے کا اعلان کر رہا ہے، اہتمام کر رہا ہے، تو پھر امت کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔
اور آج اس چیز سے غفلت ہے۔ تو تیسری بات یہ چل رہی تھی کہ اگر دنیا کا مال ہے اور کسی کا کوئی حق ہے تو بھائی اسے ادا کر دے یا معاف کرا لے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور جب وہ طلاق ہو جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، اور پھر اس بیوی کو گھر میں رکھتے ہیں اور اس سے ہم بستری کرتے ہیں، حرام کاری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں موت آ جاتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے ہی حالات میں آخر ایمان سلب ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی بدکاری میں لگا ہوا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اندر سے نکل جاتا ہے، زانی جب زنا کرتا ہے اس کا ایمان اندر سے باہر آ جاتا ہے۔ یعنی جس حالت کے اندر وہ چور چوری کرتا ہے یا زانی زنا کرتا ہے، اس حالت میں ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہوتا، ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ ایک عجیب ہے کہ آج گھروں میں یہ کیفیت ہے کہ بات بات کے اندر، حالانکہ مرد کی شان کے خلاف یہ بات ہے کہ بات بات میں بیوی کو طلاق کی دھمکی دے، جدائی کی دھمکی دے، اور پھر بہت سے تو اس دھمکی سے بھی تجاوز کر کے طلاق دے دیتے ہیں۔ ایسے الفاظ، ایسے کلمات زبان سے نکال دیتے ہیں کہ جس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کبھی ایک مرتبہ کہا، پھر کبھی ایک مرتبہ کہا، پھر کبھی ایک مرتبہ کہا، بیوی تو حرام ہو گئی، اور سمجھ لیں کہ نہیں طلاق تو ہوئی نہیں، اور علماء سے جا کر پوچھتے نہیں، دارالافتاء سے رجوع کرتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی حرام کاری، بدکاری میں گزرتی ہے۔ اور بہت سے لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ 3 طلاق دے دی، اور 3 طلاق دینے کے بعد کہا جی ہم نے تو گوگل پر مسئلہ سرچ کیا تھا، اور گوگل پر جو مسئلہ سرچ کیا تھا تو گوگل مفتی نے یہ جواب دیا کہ 3 طلاق 1 طلاق ہوتی ہے، تو بیوی کو رکھ لیا، اولاد بھی پیدا کر لی، بدکاری حرام کاری میں مبتلا رہے اور وہ حرام اولاد بھی پیدا کر لی کہ گوگل سے پوچھ لیا تھا۔ اور جب صحیح مسئلہ بتایا گیا کہ بھائی تم نے تو غصے میں جذبات میں 6 مرتبہ طلاق دی، اور اس کے باوجود بیوی گھر میں رکھے بیٹھے ہو، یہ تو طلاق مغلظہ ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اس میں تو سوائے اس کے کہ حلالہ ہو کوئی صورت نہیں۔ تو کہا کہ نہیں، بس مسئلہ پوچھ لیا تھا، گوگل میں دیکھ لیا تھا، بس کافی ہے۔ تو اس طرح سے بدکاری اور حرام کاری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس بیوی کو گھر میں رکھ لیتے ہیں، اور ساری زندگی بدکاری کے ساتھ گزرتی ہے۔ اب اس گھر کے اندر کیا برکت ہوگی، کیا خیر ہوگی کہ جس گھر کے اندر بدکاری ہو رہی ہو، ایک نامحرم کو، ایک اجنبی عورت کو، کیونکہ جب طلاق واقع ہو گئی اب وہ عورت تو اجنبی ہو گئی، نامحرم ہو گئی، اب اس نامحرم کو، اجنبی کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بیوی کا برتاؤ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایمان سلب نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے یہ معاملات بھی کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ آج سے پہلے کبھی طلاق کی اتنی شرح نہیں تھی کہ جتنی اس زمانے کے اندر طلاق کی شرح ہے۔ شادی ہوئی، کیا ہوا جی، 1 ہفتے کے بعد طلاق، 1 مہینے کے بعد طلاق، 2 مہینے کے بعد طلاق، یعنی اندازہ لگائیے کہ چند مہینے نہیں گزرنے پاتے کہ نوبت طلاق کی آ جاتی ہے۔ اور ایک نہیں، سینکڑوں اس قسم کے واقعات موجود ہیں کہ جو چند دنوں میں، چند مہینوں میں نوبت طلاق کی آ گئی، شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر بعض جگہ بڑے کیا کرتے ہیں، بڑے کہتے ہیں کہ اچھا چلو آپس میں میل ملاپ کرا دو، نہ کسی مفتی کے پاس گئے، نہ کسی عالم سے رجوع کیا، نہ دارالافتاء میں گئے اور کہا کہ نہیں جی ان کو آپس میں میل ملاپ کرا دو، ان کی لڑائی ختم کرا دو، اور پھر بس کن بڑوں نے خاندان کے مل کے لڑائی کو ختم کرا دیا اور میل ملاپ کرا دیا، اور وہ بیوی جو حرام ہو گئی تھی دوبارہ اس کو گھر میں رکھ دیا، اور وہ عورت ہے کہ گھر میں رہنے کے لیے آمادہ ہے۔ تو اس لیے بڑا نازک مسئلہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے تو پھر فوراً جدائی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر کسی بھی قسم کی اس کے اندر کوئی روح رعایت نہیں ہے کہ اگر علماء یہ کہہ دیں،
فتویٰ یہ آ جائے کہ بھئی یہ بیوی حرام ہو گئی تو حرام ہو گئی، اس لیے پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، غیر مقلدوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہاں تو انہوں نے کہنا یہی ہے، وہ کہتے یہ ہے کہ اچھا یہ 3 طلاق کی جو یہ بدعت ہے یہ حضرت عمر کی بدعت ہے کہ 3 طلاق پر طلاق ہو جاتی ہے، حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تو حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بنفس نفیس خود موجود تھے، اور اگر کوئی آ کر یہ کہتا جی میں نے تو تنبیہ کے لیے طلاق دی تھی، میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، تو آپ فرماتے کہ ٹھیک ہے اچھا جاؤ رہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب یہ مسئلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ بھائی اب یہ کھیل بن جائے گا کہ لوگ روز اپنی بیوی کو طلاق دیں گے، طلاق دے کے پھر کہتے ہیں نا کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، بہت سے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، کہتے جی وہ غصے میں طلاق دے دی تھی تو ہو گئی۔ تو بھائی تیر اگر کمان سے غصے میں نکال دو تو تیر تو نکل گیا، وہ نکلا ہوا تیر واپس تو نہیں آتا۔ اور ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بغل میں لے کے پیار کرتے ہوئے کون طلاق دیتا ہے، غصے میں تو دیتے ہیں، تو کیوں غصے پہ قابو نہیں تھا؟ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کر کے بہت دور رس نظر تھی، بہت دور بھی تھے، کہا کہ یہ تو کھیل ہو جائے گا، لوگ روز طلاق دیں گے اور پھر آ کے یہ کہیں گے ہم نے تو تنبیہ کے لیے طلاق دی تھی، ہماری یہ نیت تو نہیں تھی، تو کھیل ہو جائے گا، لوگ حرام کاری میں مبتلا ہوں گے۔ آج سے 3 طلاق ہوں گی، اور وہ طلاق مغلظہ ہوگی، اور تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا، تو اس مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ آج یہ غیر مقلد کیا کہتے ہیں، یہ کہتے نہیں یہ تو بدعت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ حضرت عمر کی بدعت نہیں ہے، اس میں تمام صحابہ شریک ہیں کہ اس زمانے میں جو بھی صحابہ موجود تھے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، تو اجماع ہے، اجماع امت ہے کہ 3 طلاق ہوتی ہے، اس لیے اس مسئلے میں کوئی رو رعایت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ موت تک اس ایمان کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ایمان میں برکت اور ترقی عطا فرما، یا اللہ بن مانگے یہ نعمت عطا فرمائی، یا اللہ موت تک ہمارے ایمان کو سلامت فرما، یا اللہ قبر تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ماحول کے شر سے، زمانے کے فتنوں سے، یا اللہ ہر قسم کے فتن سے، شرور سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، پوری امت حبیب کی یا اللہ ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس درس حدیث کی کامل برکات نصیب فرما، اس ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا،
آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما۔ آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے، یا اللہ اس کرونا کی وبا سے، ڈینگی کی وبا سے یا اللہ تمام انسانوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ ہمارے ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس کے متاثرین ہیں انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ اس ملک کو نجات عطا فرما، اس ملک میں رہنے والوں کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ رحمتیں، برکتیں عطا فرما، رزق میں فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کو نیک صالح حکمران عطا فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کے حق میں ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ایسے مخلص حکمران یا اللہ عطا فرما۔ یا اللہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے مسلط ہیں، اے اللہ جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا، اے اللہ ان سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کو نقصان پہنچانے والے، تباہ کرنے والے، اے اللہ تو انہیں تباہ و برباد فرما، بے نام و نشان فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، رزق کی برکت عطا فرما، ہر ابتلا سے بچا، آزمائش سے بچا، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرتوں کو دور فرما، عداوتوں کو دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتہ۔